إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحسيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق بعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وقال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا
إنك أنت العليم الحكيم۔ حاضرین جمعہ اور میرے دینی و ملی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی سورہ نحل کی ایک آیت اور سورہ روم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ ملک کے موجودہ صورتحال کے تناظر میں یہ دونوں آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز انہی دونوں آیات کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اس وقت ہمارا ملک ایک ایسے دور سے گزر رہا ہے کہ برادران وطن کے دلوں میں اسلام کے تعلق سے غلط تعلیمات کو پیش کر کے، غلط تعلیمات کو ان کے ذہن و دماغ میں بٹھا کر کے اسلام اور مسلمانوں سے متنفر کیا جا رہا ہے۔ ایسے حالات میں جبکہ اسلام کی غلط تعلیمات کے ذریعے سے انہیں اسلام دشمن اور مسلمانوں کا دشمن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ کام تقریباً ایک دہائی سے یہ کام جاری تھا۔ مسلمانوں کے خلاف برادران وطن کے دلوں میں اس قدر نفرت بیٹھائی گئی، اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے اس قدر غلط تعلیمات ان کے ذہن و دماغ میں داخل کی گئیں کہ وہ مذہبی جنونیت کا شکار ہو کر کے مسلمانوں کے دشمن، اسلام کے دشمن، ان کی عبادت گاہوں کے دشمن بن گئے۔ ایسے حالات میں نفرت کے اور بگاڑ کے اس ماحول میں مسلمانوں کے لیے کرنے کے تو بہت سارے کام ہیں، مسلمانوں کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ایسے حالات میں بنتی ہیں کہ کس طریقے سے ملک کے اس ماحول کو پرامن بنانے کے لیے مسلمان کیا کر سکتے ہیں، وہ کون کون سے اسباب ہیں جن کے ذریعے سے ملک کے امن و امان کو دوبارہ بحال کیا جا سکتا ہے۔ مسلمانوں، سب سے پہلی اور بنیادی چیز تو یہ ہے کہ نفرت اور منافرت اور تعصب کے اس ماحول میں ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے ایمان، اپنے عقیدے کو مضبوط کر لیں، اپنے توکل علی اللہ کو مضبوط کر لیں۔ منافرت کے اس ماحول میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ایمان کمزور پڑ جائے، ہم عقیدے کے اعتبار سے کمزور پڑ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے عقیدے اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ اس لیے نفرت اور منافرت کے اس ماحول میں ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کریں، اور اس بات کو اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھا لیں کہ دنیا اور دنیا کی ساری طاقتیں مل کر کے اگر ہمارے ایمان اور عقیدے کا سودا کرنا چاہیں، اگر اسلام اور مسلمانوں کو مٹانا چاہیں، پھر بھی دنیا کی یہ طاقتیں اسلام اور مسلمانوں کو نہیں مٹا سکتی۔ سنن ترمذی کی ایک روایت اور حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا غلام انی اعلمک کلمات۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے، آپ کے پیچھے حضرت عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کیا اور کہا اے غلام، اے بچے، اے نئی عمر کے لڑکے، انی اعلمک کلمات، میں تمہیں چند چیزیں سکھا رہا ہوں، اس کو یاد رکھ لو، اب اس کو اپنے ذہن و دماغ کے کسی گوشے میں محفوظ کر لو، اسے بٹھا لو۔ احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی حفاظت کرنا، اس کے دین کی حفاظت کرنا، اس کی شریعت کی حفاظت کرنا، اس کے احکامات کی پابندی کرنا، اللہ تعالیٰ تمہارے دین کی، تمہارے ایمان کی، تمہارے جان کی، تمہاری عزت و آبرو کی حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اپنے دین اور ایمان کی اور اللہ کے شریعت کی حفاظت، اس کے دین کی تم حفاظت کرو گے، اس کے احکامات کی پابندی کرو گے، تجدہ تجاہک، اللہ کی نصرتیں تمہاری نگاہوں کے سامنے ہمیشہ موجود رہیں گی۔ پھر اس کے بعد رسول پاک
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لڑکے، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ یاد رکھنا، اگر دنیا اور دنیا کی پوری طاقت اکٹھا ہو جائے کہ تمہیں فائدہ پہنچائے، تو دنیا کی پوری طاقت و قوت، دنیا کی پوری حکمرانیاں بھی مل کر کے تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ اگر وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ اگر دنیا اور دنیا کی پوری طاقتیں مل جائیں کہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو پھر وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہاری تقدیر، تمہارے نصیبے میں لکھ دیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے سے حضرت عبداللہ ابن عباس کو اور پوری امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ نفرت اور منافرت اور دشمنی اور تعصب کے اس ماحول میں پوری دنیا اور دنیا کی طاقتیں اگر چاہیں کہ ہم سے ہمارا دین، ہمارا ایمان، ہماری عبادت گاہیں چھین لیں، اگر اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوگا تو ایسا ہوگا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں ایسا نہیں لکھا ہے تو وقت کی طاقتیں مل کر بھی ہمارا بال باقا نہیں کر سکتی ہیں۔ سپر پاور طاقتیں اکٹھا ہو گئی تھیں اسٹوڈنٹ کی طاقتوں، ان کی قوتوں کو مٹانے کے لیے، لیکن کیا ہوا تھا؟ بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں، ناٹو جیسی طاقتیں اپنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئی تھیں۔ وہ لوگ جو اپنے ملک کی حفاظت کے لیے سپر پاور طاقتوں سے، سپر پاور حکومتوں سے ٹکرا گئے تھے، ان کے دلوں میں ایمان تھا، ان کے دلوں میں جذبہ تھا، اور نتیجہ یہ ہوا تھا کہ اپنے ایمان، اپنے توکل اور اپنے عقیدے کی بنیاد پر انہوں نے وقت کی سپر پاور حکومتوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا، کیونکہ ان کے دلوں میں ایمان تھا، ان کے دلوں میں عقیدہ مضبوط تھا، انہیں اس بات کا ایمان اور یقین تھا کہ اگر دنیا اور دنیا کی طاقتیں ہمیں نقصان پہنچانا چاہیں اور وہ نقصان اللہ تعالیٰ نے اگر ہماری تقدیر میں نہیں لکھا ہے تو بڑی بڑی طاقتیں مل کر بھی ہمارا نقصان نہیں پہنچا سکتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نفرت کے اسی ماحول میں، اس وقت جب کہ انہوں نے توحید کا علم بلند کیا تھا، توحید کا بیڑا اٹھایا تھا، پوری معاشرہ، پوری کمیونٹی حضرت ابراہیم کی مخالف ہو گئی تھی، یہاں تک کہ معاشرے کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم کے گھر اور خاندان کے افراد اور خود حضرت ابراہیم کے والد ان کے خلاف، ان کے دین، عقیدے اور ایمان کے خلاف ہو گئے تھے، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم تنہا اپنے ایمان پر ڈٹے رہے، دنیا کی کوئی طاقت حضرت ابراہیم کو نقصان نہیں پہنچا سکی، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم کے والد ان کے اس قدر خلاف ہو گئے تھے، لَإِن لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اگر تم اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آئے، اگر تم توحید کی دعوت سے باز نہیں آئے تو میں تمہیں رجم کر دوں گا، پتھروں سے مار مار کر کے ہلاک کر دوں گا، یا تو اگر تم اپنے اسی دین اور عقیدے پر قائم رہنا چاہتے ہو تو اپنے گھر بار کو، اس گھر اور بار کو اور ہمارے اس معاشرے کو چھوڑ کر کے تم ہم سے الگ ہو جاؤ۔ حضرت ابراہیم کے خلاف پورا معاشرہ تھا، پوری کمیونٹی تھی، پورا خاندان تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تھا، ان کا ایمان اور عقیدہ مضبوط تھا، اور دنیا کی طاقت ان کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکی۔ نتیجہ یہ ہوا حضرت ابراہیم کا نام آج بھی زندہ ہے، دنیا انہیں خلیل اللہ کے نام سے جانتی ہے، اور ان کے مخالفین مٹ گئے، ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ لہذا مسلمانوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے ماحول میں ہمیں اپنے ایمان اور عقیدے کا جائزہ لینا چاہیے، ایمان اور عقیدے کو مضبوط کرنا چاہیے۔ کرنے کا جو دوسرا کام ہے ایسے حالات میں، ملک کے ایسے ماحول میں ہمارے لیے کرنے کا جو دوسرا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم عمل کے میدان میں آگے آئیں۔ رب العالمین نے جو چیزیں ہمارے اوپر واجب اور فرض قرار دی ہیں، جو حقوق ہمارے اوپر بنتے ہیں اور عائد ہوتے ہیں، ان حقوق کو ہم ادا کرنے کی پوری کوشش کریں، ان فرائض اور واجبات کو بجا لائیں، کیونکہ وہ قوم جو عمل کے میدان میں پیچھے ہوتی ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ قوموں کی ترقی اور تنزلی کا معیار ان کے
کے عمل کے مطابق ہوا کرتا ہے۔ قوموں کی ترقی ان کے اعمال کے بقدر ہوا کرتی ہے۔ قوموں کی ترقی اور تنزلی کا پورا انحصار ان کے اعمال پر ہوتا ہے۔ آج جو بربادی اور جو فساد برپا ہے اس ملک میں، اور جو مسلمانوں کے خلاف نفرت کا ماحول ہے، یہ ہماری کوتاہیوں کا نتیجہ ہے کہ اسلام کی غلط تعلیمات کی تشہیر ہوتی رہی، لوگوں کے ذہن و دماغ میں اسلام کی غلط تعلیمات کو بیٹھایا جاتا رہا، اور ہم خواب خرگوش لیتے رہے، ہم سوتے رہے، ہم غفلت کی دویز چادر میں سوتے اور آرام کرتے رہے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کام کرتے رہے، اسلام کی غلط تعلیمات کو پھیلاتے رہے، اور پھر ایک دہائی گزرنے کے بعد حالات یہ ہیں کہ ہماری مسجدیں، ہماری عبادت گاہیں خطرے میں ہیں۔ مسلمانوں اعمال کرنے کی، میدان عمل میں اتر کر کے آگے بڑھنے کی، اپنے قدم کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں ہم سے یہ کہا ہے کہ مسلمانوں وہ لوگ کامیاب ہیں جو عمل کرنے والے ہیں، جو لوگ عمل کا میدان چھوڑ دیتے ہیں، ذلت و رسوائی ان کا مقدر بنتی ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، تمام کے تمام انسان گھاٹے اور خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فائدہ انہی کا ہوگا جو ایمان رکھنے والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں۔ لہذا اپنے اعمال کا بھی جائزہ لینا ہوگا، ہمیں میدان عمل میں آگے آنا ہوگا، ہمیں اللہ رب العالمین کے فرائض، اس کے واجبات کو ادا کرنا ہوگا، اللہ کے حقوق کو، اس کے بندوں کے حقوق کو ادا کرنا ہوگا۔ یہ برائیاں جو معاشرے میں آج پنپ رہی ہیں، ان برائیوں سے ہمیں دور ہونا ہوگا، ان برائیوں سے منہ موڑنا ہوگا، ورنہ برائیاں ہی قوموں کی بربادی کا سبب بنا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، جو بھی مصیبتیں لاحق ہوتی ہیں، چاہے وہ مصیبت، چاہے فساد اور فتنے کی صورت میں ہو، چاہے وہ امن و امان کے بگاڑ کی صورت میں ہو، چاہے ایمان و عقیدے کے سودا ہونے کی صورت میں ہو، جو بھی برائیاں، جو بھی مصیبتیں تم کو لاحق ہوتی ہیں، یہ تمہاری بدعمالیوں، بد کرداریوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بعض اعمال پر ہماری گرفت کر لیتا ہے، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، ہماری بہت سی برائیوں کو تو وہ معاف کر دیتا ہے، لیکن بعض ایسے اعمال ہوتے ہیں قوموں کے، افراد کے، کہ جن پر اللہ تعالیٰ گرفت کر لیتا ہے، اور پھر پورا معاشرہ عذاب الہی کی اور فساد کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو معاشرے میں فساد اور بگاڑ ہے، یہ لوگوں کے کالے کرتوتوں اور کالے کارناموں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فساد اور بگاڑ کو اس لیے پیدا کرتا ہے، معاشرے کے امن و امان کو اس لیے ختم کر دیتا ہے، لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ اپنی بدعمالیوں کو چھوڑ کر کے، تاکہ اپنی مصیبتوں میں اپنی بدعمالیوں کو چھوڑ کر کے وہ دین کی طرف واپس پلٹ کر کے آئیں۔ لہذا مسلمانوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کا، ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہوگا۔ فتنے اور فساد کے اس ماحول میں جبکہ ہمارے وجود کو خطرہ لاحق ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ چند سالوں میں مسلمانوں کے وجود کو مٹا دیا جائے گا، جبکہ ہماری مسجدوں کو نشانے پر رکھا گیا ہے، جبکہ اسلام اور مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے۔ ایسے حالات میں بھی ہمارا نوجوان اپنی اسی مٹر گشتیوں میں مشغول ہے، اسی عیاشیوں میں مشغول ہے، رات بھر موبائل اور پھر دن بھر لہو و لعب میں مشغول ہے، ذرا سا بھی اس ہوش کا ناخون نہیں لیتا ہمارا نوجوان فتنے اور فساد کے اس ماحول میں کہ پورے ملک میں ایک فساد برپا ہے، ہمارے مدارس، ہماری مسجدیں ٹارگیٹ اور نشانوں پر ہیں، ہمارا وجود ان کے نشانوں پر ہے، پھر بھی ہمارے کانوں پر جو تک نہیں ریکھتی ہے۔ ناچ اور گانے کی محفلوں میں شریک ہونا آج ہمارے اس معاشرے کا سیوا بن چکا ہے۔ ہمارا نئی عمر کا نوجوان ناچ اور گانے کی محفلوں میں شریک ہوتا ہے۔ لوگوں نے مجھے بتایا اور آج ہی بتایا کہ ایسا ماحول یہاں کا بن چکا ہے کہ یہاں کا نوجوان ایسے حالات میں بھی اپنے اعمال کی اصلاح نہیں کرتا۔ ناچ اور گانے کی جتنی محفلیں یہاں پر لگتی ہیں، غیر مسلموں کی شادیوں میں سب سے آگے ہمارا نوجوان ہوتا ہے، سب سے آگے ہمارا نوجوان
سب سے زیادہ بھیڑ ہمارے نوجوانوں کی ہوتی ہے، شادیاں غیروں کی ہوتی ہیں، بھیڑ ہمارے نوجوانوں کی ہوتی ہیں، آرکیسٹرا غیروں کا لگتا ہے، دیکھنے والا ہمارا نوجوان ہوتا ہے۔ مسلمانوں یاد رکھنا صحیح البخاری کی، صحیح بخاری جلد دوم کتاب الاشربہ کی وہ حدیث جس کے راوی حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو ناچ اور گانے کی چیزوں کو حلال سمجھیں گے، جو ناچ اور گانے کے قریب ہوں گے اور اس کو حلال سمجھیں گے، جو زناکاری کو اور ریشم کے کپڑوں کو حلال سمجھیں گے، جو شراب اور شراب پینے کو حلال سمجھیں گے۔ ایسے لوگوں کا عالم، ان کا انجام کیا ہوگا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے لوگوں کا قیام ایک پہاڑ کے پاس ہوگا، ایک پہاڑ کے پاس ان کا مسکن، ان کا ماوا ہوگا، ان کا ٹھکانہ ہوگا، اور پھر ایک مانگنے والا، ایک فقیر ان کے پاس جائے گا اور جا کر کے کہے گا کہ میں اللہ کے راستے میں تم سے کچھ چیزوں کا سوال کرتا ہوں۔ وہ لوگ کہیں گے کہ کل تم ہمارے پاس آنا، کل ہم تمہیں کچھ دیں گے۔ ان کے دل میں یہ بات بڑے اچھے طریقے سے پیوست ہو چکی ہوگی کہ ہم کل بھی زندہ و سلامت رہیں گے۔ وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کل ہم زندہ و سلامت رہیں گے، کل تم آنا اور کل ہم تمہیں کھانے اور پینے کی چیزیں دیں گے۔ وہ یہ سوچ اور سمجھ رہے ہوں گے کہ عیاشی کی اس زندگی میں، ناچ اور گانے اور شراب اور کباب کی اس زندگی میں پھر بھی ہم زندہ و سلامت رہیں گے، ہم عذاب سے مامون و محفوظ رہیں گے۔ اس فقیر سے کہیں گے کل تم ہمارے پاس آنا، اور پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ فَيُبَيِّتُهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ راتوں رات ان پر اپنا عذاب نازل کرے گا، کیونکہ وہ ناچ اور گانوں کی محفلیں منعقد کرنے والے، وہ شراب اور کباب کا استعمال کرنے والے، وہ زناکاری اور ریشم کا لباس پہننے والے لوگ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اس پہاڑ کو گرا دے گا اور پھر انہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ اور ایسے ہی لوگ جو ایسی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں، جو ناچ اور گانے اور شراب و کباب کی مجلسوں اور محفلوں کا انعقاد کرتے اس میں شرکت کرتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کی ایک دوسری جماعت ہوگی وَيَمْسَخُ آخَرِينَ، اور ایسے ہی لوگوں کی شکلوں کو اللہ تعالیٰ بدل دے گا، ان کے چہروں کو راتوں رات بدل دے گا اور انہیں بندر اور خنزیر وَيَجْعَلَ مِنْهُمْ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ، ان کو بندر اور خنزیر بنا کر کے رکھ دے گا۔ جس طریقے سے بنو اسرائیل کو ان کے افراد کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا تھا، اس امت کے افراد میں وہ لوگ جو شراب پینے والے، جو نشہ کرنے والے، جو دھواں اڑانے والے، جو ناچ اور گانے کی محفلوں میں شریک ہونے والے افراد ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان پر ایسا عذاب نازل کرے گا کہ راتوں رات ان کی شکلیں بدل جائیں گی، وہ انسان سے بندر اور خنزیر بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب ایسے افراد پر نازل ہوگا۔ لہذا مسلمانوں، نوجوانوں، ضرورت ہے اپنی اصلاح کی۔ آج جو عذاب ہم پر برپا ہے، اس معاشرے میں، اس ملک میں جو فتنہ اور فساد برپا ہے، کہ ہمیں ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، ہماری عبادت گاہوں کو، یہ ہماری بدعمالیوں کا، بد کرداریوں کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم اپنے اعمال میں، ایمان میں مضبوط ہوتے تو دنیا کی طاقتیں ہماری طرف نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھ سکتی تھیں، وہ ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے، ہمارے اتحاد اور ہمارے ایمانی قوت اور ایمانی جذبے سے تھرا رہی ہوتی۔ لیکن آج ہم ایمان میں کمزور پڑ گئے، عقیدوں میں کمزور پڑ گئے، نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا کی طاقتیں ہماری طرف متوجہ ہو چکی ہیں اور ہمیں مٹانے کے در پہ ہیں۔ ایسے حالات میں جو کرنے کے کام ہیں، ملک کے اس ماحول میں کرنے کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کی جو غلط تعلیمات لوگوں کے ذہن و دماغ میں تقریباً ایک دہائیوں سے بڑی تیزی کے ساتھ بیٹھائی جا رہی تھیں، انہیں نفرتی بنایا جا رہا تھا، انہیں اسلام دشمن بنایا جا رہا تھا، انہیں مذہبی مجنون دیوانہ بنایا جا رہا تھا، اور اس قدر انہیں مجنون اور دیوانہ بنایا جا رہا تھا کہ وہ اپنی عبادت اور اپنی عبادت گاہوں سے بیزار ہو کر کے مسلمانوں، ان کے دین، ان کے ایمان اور ان کی عبادت گاہوں کی طرف متوجہ ہیں۔ ایسے لوگوں کے ذہن کی اصلاح کرنے کی، انہیں صحیح اسلامی تعلیمات پہنچانے کی ضرورت ہے، کیونکہ نفرت کا جو ماحول بنایا گیا
گیا ہے، جو نفرت کا پورا ماحول کریٹ کیا گیا ہے، یہ اسی اسلام کی غلط تعلیمات کی تشہیر کے ذریعے سے پیدا کیا گیا ہے، ورنہ عوام تو بھولی بھالی ہے، ان کے ذہن و دماغ میں نفرت یہ غلط تعلیمات کے ذریعے سے اسلام کے غلط پیغامات کو ان کے ذہن و دماغ میں ڈال کر کے انہیں نفرتی بنایا گیا ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری، ہر فرد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے جو تعلقات میں ہیں، ہمارے جو رابطے میں جو لوگ ہیں، ان کو اسلام کی صحیح باتیں بتاتے رہیں، اسلام کی صحیح تعلیمات ان کو ہندی زبانوں میں، انگلش زبانوں میں اور دوسری زبانوں میں ان کو ہم پہنچاتے رہیں۔ اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ پمفلیٹ کی شکلوں میں، وہ ہندی اور اردو اور انگلش کی کتابوں اور پمفلیٹوں کے شکل میں ان تک ہمیں پہنچانے کی ضرورت ہے، تبھی نفرت کا یہ ماحول ختم ہو سکتا ہے۔ کیونکہ دعوت و تبلیغ وہ چیز ہے کہ جس نے دشمنوں کو بھی زیر کیا ہے، دشمنوں کو بھی اپنا گرویدہ بنایا ہے۔ مکے کی اس زندگی میں جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کی شروعات کی تھی، پورا مکہ آپ کا دشمن بن گیا تھا، لیکن آپ اسلام کیا پیغام پہنچاتے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ جو آپ کے دشمن تھے، آپ کے اوپر اپنی جانیں چھڑکنے اور نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ وقت میرے پاس بہت مختصر ہے، مسلمانوں ضرورت ہے کہ اسلام کی صحیح تعلیمات کو ایسے لوگوں تک پہنچایا جائے۔ بہت ممکن ہے کہ اس کے ذریعے سے نفرت کا ماحول ختم ہو۔ جتنے بھی انبیاء کرام آئے، جب انہوں نے دعوت و تبلیغ کی شروعات کی تو ان کے خلاف ماحول بنایا گیا تھا، ان کے خلاف ماحول کریٹ کیا گیا تھا، جیسا ماحول ہمارے خلاف کریٹ کیا جا رہا ہے۔ انبیاء کے خلاف اس سے کہیں زیادہ خطرناک ماحول بنایا گیا تھا، لیکن انہوں نے اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنی تعلیمات کے ذریعے سے اس ماحول کے رخ کو موڑا تھا اور پھر لوگوں کو، اپنے دشمن کو اپنا گرویدہ بنایا تھا، اپنا متبع اور فرما بردار بنا لیا تھا۔ مسلمانوں، ملک کا ماحول اسی صحیح اسلامی تعلیمات کے ذریعے سے ہی پلٹ سکتا ہے۔ اس وقت جبکہ آٹھویں صدی ہجری کے اندر جب ترکوں اور منگولوں نے اسلامی خلافت کی راجدھانی بغداد کے اوپر حملہ کیا تھا، وہ بھی نفرت کا شکار ہو کر کے اسلامی تعلیمات اور اسلام کی غلط تعلیمات جب ان تک پہنچی اور مسلمانوں کے بارے میں جب غلط تعلیمات ان تک پہنچی اور نفرت کا شکار ہو کر کے اور اپنے دلوں میں دشمنی بیٹھا کر کے جب وہ لوگ بغداد کے اوپر حملہ آور ہوئے، اسلامی خلافت، اسلامی عاصمہ کے اوپر جب انہوں نے حملہ کیا تھا، اس وقت نتیجہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے خون سے دریائے دجلہ کو سرخ کر دیا گیا تھا، وہاں کی لائبریریوں کو جلا کر کے خاکستر اور راکھ کر دیا گیا تھا۔ مامون اور ہارون رشید کا وہ دارالکتب جسے بیت الحکمہ کہا جاتا تھا، وہ لائبریری جسے بیت الحکمہ کہا جاتا تھا، جس میں بڑی بیش قیمتی کتابیں تھیں، ان کو جلا کر کے راکھ کر دیا گیا تھا۔ دریائے دجلہ کے پانی کو مسلمانوں اور علماء کے خون سے سرخ کر دیا گیا تھا، وہاں کی سڑکوں کو مسلمانوں کے خون سے لال زار بنا دیا گیا تھا۔ ایسے حالات میں مسلمانوں نے ہمت نہیں ہارا تھا، ایسے حالات میں علماء نے ہمت نہیں ہارا تھا، نا امیدی کا دامن انہوں نے نہیں پکڑا تھا، بلکہ اللہ سے امیدیں وابستہ کی اور اللہ کے حکم اور اس کی توفیق سے انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام پورے بغداد میں شروع کیا۔ ترکوں اور منگولوں کے درمیان انہوں نے اسلامی تعلیمات کو پھیلانا شروع کیا اور وہ چنگیز خان جس کا پوتا ہلاکو خان پر حملہ آور ہوا تھا، اس کی نسلوں کو جب اسلامی تعلیمات پہنچانا شروع کیا گیا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بغداد جو مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گیا تھا، وہ اسلامی حکومت جو مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گئی تھی، اسی چنگیز خان اور ہلاکو خان کی نسل سے تیمور تغلق اسلامی تعلیمات اور دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں وہ مسلمان ہوتا ہے، اور پھر جب وہ مسلمان ہوتا ہے تو مسلمانوں کی شان و شوکت بغداد میں دوبارہ لوٹ کر کے آ جاتی ہے۔ لہذا مسلمانوں، کتنا ہی نفرت پھیلا دیا جائے، کتنی ہی دشمنی لوگوں کے ذہن و دماغ میں بیٹھا دی جائے، اگر ہم صحیح اسلامی تعلیمات لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہیں، اپنا اسلامی اخلاق اور کردار پیش کرتے رہیں، انشاءاللہ العزیز پتھر دل بھی پگھل سکتا ہے، جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا تھا۔ وقت اجازت نہیں دیتا، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمارے دین کی، ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرما۔ رب العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام کے اوپر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔